الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز لائق ست تکریم واجب الاحترام برادر مکرم عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، نگران آندھرا و تلنگانہ حضرت العلام مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، رکن شورا برادر مکرم جناب مولانا خالد رضوی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا عرفان قادری صاحب، حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں خواتین و حضرات حدود شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کے زیر اہتمام ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے سالانہ اجتماع کا آغاز اور اس کے پہلے دن کا آخری حصہ ہم سب اس میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔
دین اللہ رب العزت کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں نجات سے سرفراز فرمائے گا۔ اسلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر لا قانونیت، لا مذہبیت، طبیعتوں کو خدا بنانا، نفس کی عبادت کرنا، یہ بالکل عام تھا۔ پوری دنیا انارکی کا شکار تھی، پوری دنیا اپنی طبیعت پر زندگی گزار رہی تھی۔ زنا عام تھا، بدکاریاں عام تھی، کعبۃ اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا۔ اس ہمہ ہمی کے ماحول میں سب سے قابل رحم اگر کسی کا حال تھا تو وہ عورت تھی۔ عورت اگر بچی کی شکل میں تھی تو وہ پیدائش کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی، اور جو بچیاں زندہ دفن کرنے کے بعد سے بچ جایا کرتی تھی تو ان کا حال یہ تھا کہ جانوروں سے زیادہ بدترین ان کی زندگیاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حسن بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش، کہ جو عورتیں خوبصورت اور حسین ہوا کرتی تھی باضابطہ طور پر لوگ اس کو ہوس کا نشانہ بناتے تھے، فاحشہ عورتوں کی شکل میں ان کو خریدا بیچا جاتا تھا۔ اس طریقے سے اگر عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کی چتا پر اسے جلایا جاتا تھا، کہیں پر اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، کہیں پر اسے قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ سال بھر تک وہ قیدی بن کر کے رہتی اور اسی کے اندر وہ اندھیرے میں دم توڑ دیا کرتی تھی، اور اگر کسی کے مقدر نے یاوری کی تو اس کے لیے ایک نئی قیامت انتظار کرتی تھی کہ اگر وہ بچ بھی جائے تو پھر واپس اس کو نکالا جاتا تھا اور پورا گاؤں اس کو گھمایا جاتا تھا کہ اس نے اپنی عدت کے دن مکمل کر لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی خوشی کے موقع پر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ صبح کے وقت عورتیں اس کو دیکھنا منحوس سمجھتی تھی، کسی اچھے کام کے اندر اس کو آنے کی اجازت نہ تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان سسکتی ہوئی عورتوں کو، ان آہوں بکا کرتی ہوئی عورتوں کی آہوں کو سنا، اور سننے کے بعد آخری نبی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا، اور اللہ کے آخری نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، بیٹیوں کی عزت کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بیوہ ہونے والی عورتوں کو پھر سے سہاگن بنایا۔ پہلے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس خاتون کو دنیا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، اور ان کو اتنا بلند کر دیا، ان کے بستر کو رش کے عرش بنا کر کے اللہ اکبر ان کو اتنا بلند کیا کہ عرش سے ان کے لیے تسلیم نازل ہوئی، عرش سے ان کے لیے سلام نازل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، چونکہ دین ہے، اور دین اللہ اکبر، یہ دین جسے اسلام کہتے ہیں، یہاں پر چوہے، کوے، درخت، پرندے، دریا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نفع، ضرر، اس کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حقیر مخلوق کی عبادت تو دور کی بات ہے، جو عظیم مخلوق ہے ان کی بھی اسلام عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے، اور انبیاء میں بھی سید الانبیاء کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے نبی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہمارے یہاں عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قہار و جبار ہے، اللہ قدیر و جبار ہے، اور اللہ کی قوت کا
کا عالم یہ ہے، وہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور وقت پر مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ زمین سے اتنا بڑا سورج جو نکال کر کے غروب کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو دن کی چادر کو سمیٹ کر رات لاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو ستاروں کی انجمن سجاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جس نے آسمان کا سائبان کسی پلر کے بغیر بنایا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو ہوائیں چلاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو نسیم سحر چلاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جس نے نکھتے گل پیدا کی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو پھولوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو آسمانوں سے میٹھا پانی برساتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو دریاؤں کے اندر موجیں پیدا کرتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو سمندریوں کو طغیانی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو سیپ میں موتی بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو صبح بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو شام بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی قدرت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ سارے لوگ اسی کی بارگاہ میں محتاج ہے، اسی کی بارگاہ کے احتیاج رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کی عبادت اسلام کے اندر ہے اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن کی شکل میں منشور عطا فرمایا، آخری نبی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی عطا فرمائی۔ اگر اللہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا تو بھی ہمارے لیے بڑے شرف کی بات تھی، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس نے ہمیں دین عطا کیا، اس نے ہمیں ایمان عطا کیا، اور یاد رکھنا ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں غربت غربت غربت، ہم کہتے ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی ڈگری ہے اس سے بڑا ڈگری والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ساری دولتیں قبر کے باہر رہ جائے گی، ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر میں کام آنے والی ہے اس کو ایمان کی ڈگری کہتے ہیں، جو دولت قبر میں کام آنے والی ہے اس کو ایمان کی دولت کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر قبر میں کیسا رہے گا، وزیر کیسا رہے گا، ایم ایل اے کیسا رہے گا، ایم پی کیسا رہے گا، بادشاہ کیسا رہے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ قبر بنے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان کی ڈگری ہے جو قبر میں سکون کی نیند سلائے گی، یہ ایمان کی ڈگری ہے جس کے لیے نکیرین تعظیم کریں گے، یہ ایمان کی ڈگری ہے اللہ اکبر، جن کے لیے جنت کا بستر قبر میں لگے گا، یہ ایمان کی ڈگری ہے جن کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی ہوائی گرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ دنیا کی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، بالخصوص شیطانی طاقتیں، یہی ایمان کی ڈگری ہم سے چھیننا چاہتی ہے اور ایمان کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے، اور کسی طرح دنیا کی چمک، دنیا کی دمک اور دنیا کی یہ ریل پیل سب کچھ ہماری نگاہ میں سما جائے، تاکہ ایمان چھیننا آسان ہو جائے۔ اور یہ ایمان چھیننے ہی کے فتنے کو ہمارے علماء فتنہ ارتداد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کو ملے تو بیٹے کو بھی ملے، اور اگر بیٹے کو ملے تو باپ کو بھی ملے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ابو جہل جیسے باپ کو ایمان سے محروم کیا جاتا ہے،
اور اکرما جیسے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی کو محروم کیا جاتا ہے اور عبداللہ ابن عبداللہ بیٹے کو ایمان عطا کیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں, یہ قدرت کے فیصلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, ایمان کی اہمیت کو سمجھو. آج دولت سب کچھ ہو گئی, آج اقتدار سب کچھ ہو گیا, آج زیورات سب کچھ ہو گئے, اور دنیا کی رنگریلیوں نے ہمارے دل میں ایسی جگہ بنا لی کہ آج لوگ زیور کے بدلے میں ایمان بیچنے کے لیے تیار, گھروں کے بدلے میں ایمان بیچنے کے لیے تیار, شادی کے اور نکاح کے بدلے میں ایمان بیچنے کے لیے تیار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, فرعون جیسا بادشاہ اس کا انجام دیکھ لو, نمرود جیسا بادشاہ اس کا انجام دیکھ لو, بخت نصر جیسا بادشاہ اس کا انجام دیکھ لو, شداد جیسا مالدار اس کا انجام دیکھ لو, قانون جیسا مالدار اس کا انجام دیکھ لو. کہاں ہے وہ لوگ جن کی عظمتوں کے ڈنکے بجا کرتے تھے؟ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, ان کا کوئی نام لیوا بھی موجود نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, جو ایمان پر رہے, ایمان پر مرے, ایمان کے لیے مرے, آج بھی ان کی قبروں میں وہ سکون سے سو رہے ہیں. جا کے دیکھو ملک شام میں بابو صغیر کے قبرستان میں بلال حبشی کے مزار کو, مزار بلال حبشی پر نظر پڑتی ہے تو دل کو سکون اور چین ملتا نظر آتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی جنت ارضی سے ملاقات کر رہے ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں, آج ایمان اور اسلام ہماری نگاہوں کے اندر معاذ اللہ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی نگاہوں میں ایمان اور اسلام بہت حقیر ہوتا جا رہا ہے. لوگ اللہ اکبر, کچھ بچیاں کچھ بچے تو ایسے ہیں صرف شادی اور رشتوں کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. ایک بات آپ سے کہوں, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, ایک شوہر کسی کا ساتھ کتنا دے سکتا ہے, ایک بیوی کسی کا ساتھ کتنا دے سکتی ہے, ایک زندگی کسی کا ساتھ کتنا دے سکتی ہے. غالب نے کہا تھا, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کی شب ہونے تک. انسان زندہ کتنا رہے گا؟ اگر کوئی وفا بھی کرے تو کہاں تک کرے گا؟ رشتوں کی بنیاد پر دامن اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں, کاش ان کے دلوں تک یہ آواز اللہ پہنچائے کہ بے وفاؤں سے رشتہ جوڑنے کے لیے جانے وفا سے رشتہ توڑنا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ ہمارے نبی صرف وفا نہیں ہے بلکہ جانے وفا ہے, اور جانے وفا اس لیے ہے کہ جہاں ماں کام نہیں آئے گی اس قبر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت امتی کے پہنچنے سے پہلے پہنچتے نظر آئیں گے. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں, ارے کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مستہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اسلام چھوڑنے کے بعد قبر میں کسی کو سکون نہیں مل سکتا. پڑھو ان داستانوں کو, پڑھو ان روایات کو پڑھو کہ اہل کفر پر کیا عذاب ہوگا. بلکہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن منکرین اسلام کو وہ عذاب ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح, بلکہ قرآن اس کے ایڈ میں کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, خدا کا عذاب دیکھ کر کافر کہیں گے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے, کاش ہم مٹی ہو جاتے. خدا کا عذاب کافروں پر یہ ہے. اللہ اکبر, جہنم کے اندر آگ کی پیٹیوں میں ان کو بند کر کے آگ کے تالے لگا دیے جائیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دولت کے لیے, شہرت کے لیے, فیشن کے نام پر, زیورات کے نام پر دین چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟
نہیں، یہ دنیا بہت بے وفا ہے، بہت بے وفا. کوئی زیادہ سے زیادہ وفا کرے گا تو قبر تک، اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. آؤ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض اٹھا کر ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. میں ان خواتین کا ذکر کروں اپنی گفتگو ٹائم کے اعتبار سے جن کو اسلام کے خلاف ورگلایا گیا اور مرتد کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان کا انداز کیا تھا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں غربت. آج غربت تو میں سمجھتا ہوں شاید ختم ہو گئی. جس کو غربت کہتے تھے، مفلسی کہتے تھے، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ بھیک مانگنے والے کے اکاؤنٹ میں بھی لاکھوں روپے، یہ آپ کے اخبارات چلا رہے ہیں. جس قوم کا بھکاری لکھپتی ہو، پھر اس قوم میں غربت کیا چیز ہے؟ آج کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو 2 ٹائم کھانا نہ کھاتا ہو. بلکہ ایک بات کہوں، کروڑ پتی تو بیچارہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے 1 ہی ٹائم کھائے، لیکن مزدور 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے. آج دور یہ ہے. کسی بھکاری کی بیٹی کے پاس بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 17 پیون والا کوئی دوپٹہ ہوگا. آج تو بھکاری کی بیٹیوں کی بھی تجوریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہوگی. ہاں کچھ رہ گئی ہے غربت، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تھی. وہ دور تو ایسا تھا کہ ہر گھر میں بھی چراغ نہیں تھا. جس گھر میں چراغ ہوتے تھے وہ مالدار کہلاتے تھے. یہ حال تھا جیسے آج بہت سی نشانیاں مالداروں کی اس دور میں نشانی تھی. ہر گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتے تھے. اس دور میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو 7 لوگ ہیں. ان 7 لوگوں میں خوش نصیب خاتون ہے جسے دنیا حضرت سمیہ کہتی ہے. یہ حضرت سمیہ ہے. اسلام کے نام پر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے وہ بھی عورت، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں. زملونی کا جلوہ جو دیکھے وہ بھی عورت، کمبل اڑھانے کا جو شرف حاصل کرے وہ بھی عورت، ورقہ تک لے جانے والی بھی عورت، اور ورقہ کی زبان سے سب سے پہلے یہ سننے والی کہ آپ آخری نبی ہیں وہ بھی عورت. عورتوں کی شان کیا ہے، عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اسلام کے اندر، اللہ نے کیا عظمت دی ہے، اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. کاش لوگ اس پر توجہ کرتے. کسی مذہب میں دیکھیے، میں کسی مذہب پر نکتہ چینی نہیں کرتا، لیکن ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ پر بیوی پہ الزام لگتا ہے، دیکھو فرق دیکھو اور جگہ اور ہمارے یہاں اسلام میں کیا فرق ہے عورت کے مرتبے میں. ایک جگہ الزام لگتا ہے تو عورت کو جنگل میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم پہ الزام لگا، اب تم شوہر کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. لیکن یہاں الزام لگتا ہے تو آسمان سے سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور قیامت تک ساری قوم اس کی تلاوت کرتی ہے. میرے امام کہتے شمع دل مشکاتن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. غور فرمائے، اور جگہ جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے عرش سے برات نازل کی جا رہی ہے. یہ فرق ہے. یہاں چھوڑا نہیں جا رہا ہے، یہاں چھوڑا نہیں جا رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں بیویاں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ام المومنین کو تو وہ مرتبہ عطا کیا گیا کہ سارے امہات المومنین کے حجرے سے نکل گئے، لیکن اخیر تک جس کے حجرے میں رہے اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کہتے ہیں. اور آج بھی حضور جس کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. اور انشاءاللہ جب قیامت میں اٹھیں گے صدیق و فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے، تو اس وقت بھی عائشہ صدیقہ کے حجرے سے اٹھیں گے. غور تو فرمائے کیا شان. حضور چاہتے تو کہیں بھی آرام کرتے، لیکن حضور کو منظور ہوا صاحب حریم براعت کے گھر میں آرام فرمانا. یہ شان ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سمیہ نے جو 7 لوگ اس ابتدا میں اسلام قبول کیے، سیدہ خدیجہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولائے کائنات، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال اور حضرت سمیہ. ایک فہرست ہے آغاز اسلام کی. سمیہ پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. اور طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر عورتوں سے کہتی ہے
یہ مٹی اور پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ سمیہ کی محنتیں بہت تھی، اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اپنے دین سے پیار بہت تھا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج دیندار طبقے کو بھی دین سے وہ پیار نہیں ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی فجر کی نماز کی خاطر، کبھی ہم اپنی نیند کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مسلمان 250 روپے کی چپل بیچتا ہے تو بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ ایمان کا حال یہ ہو گیا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتی، یعنی دین کا حال ہی کیا ہے، بلکہ بس نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا صرف نام رہ گیا ہے۔ اللہ کے بندو دین کی عظمت جانو۔ سیدہ سمیہ کے پاس ان کو دین سے پھیرنے کے لیے الگ الگ آفر کیے گئے۔ سیدہ سمیہ نے کہا میں نے دین نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ دین کی لذت جو چکھ چکا ہے پھر اس کے لیے کسی چیز کی لذت کام ہی نہیں آ سکتی۔ جب لالچ دے کر، آفر دے کر تھک گئے تو دوسرا حربہ کیا استعمال کیا؟ حضرت سمیہ کو ٹارچر کرنے کا۔ اللہ اکبر! لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس پہنا کر سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب وہ لوہے کی زرہ اللہ اکبر گرما جاتی اور گرم ہو جاتی تو کیفیت کیا تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب لوہا گرم ہو تو اندر والے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت کہا جاتا تھا دین چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی تھی میرے جسم پر تمہارا اختیار ہے، میرے دل پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ میں سب کچھ تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جانتا ہوں اجتماع میں آنے والی بہنیں یہ دین چھوڑنے والی نہیں ہے، لیکن کسی کو مخاطب کر کے کسی تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ میری بہنوں، قوم کی ان بچیوں کو بتاؤ، نادان بیٹیوں، اسکول کی دوستی کے چکر میں دین کا سودا کر رہی ہو، اللہ اکبر، کالج کی دوستی کے چکر میں مذہب کا سودا کر رہی ہو، ٹی وی چینلوں کے ورگلانے میں آ کر کے اپنے دین کا سودا کر رہی ہو، خدا کے لیے اسلام کی اہمیت جانو۔ یہ دین وہ دین ہے اللہ اکبر جو نصیب سے ملتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، جس کا رب اللہ ہو اور جس کا نبی مصطفیٰ جان رحمت ہو، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ اپنی عظمت کو جانو، اپنی حیثیت کو جانو، اپنے مقام کو جانو۔ یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے بہنوں، موت۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ اکبر، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپو گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور دنیا سے کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، نہ محل، نہ حویلیاں، نہ مکان، نہ دکان، نہ زیورات، نہ لباس۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جانا، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جانا۔ اس لیے سوچو، صرف شادی کی خاطر مذہب کا سودا، وہ بھی ان سے جو اپنے ماں باپ کے وفادار نہ ہوئے، وہ کسی اور کے وفادار کیا ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے حقیقی رب کے وفادار نہ ہوئے، خدا کے وفادار نے وہ کس؟ آج تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ سیدہ سمیہ کو زرہ پہنا کر کے رکھ دیا جاتا مکے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، لیکن حضرت سمیہ صبر کرتی۔ حضور گزرتے تو کہتے اے آل یاسر، اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نا ختم ہونے والے اجر کا وعدہ کر لیا ہے۔ آخرت کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو آخرت کی نعمتوں کا خیال کرو۔
बिलाखिर सैयदा सुमैया को बहुत सताया गया, बहुत अजियत दी गई, उनके शौहर को कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उनके बेटे अम्मार को मारा पीटा गया। और जब सैयदा सुमैया को रेत पे लिटाकर चाबुक मारे जाते, ज़रा पहनाई जाती, आखिरकार ये हुआ कि अबू जहल आकर कहता है, सुमैया तुमको मुझसे डर नहीं लगता? हजरत सुमैया ने कहा, जिस दिन से मोहम्मद अरबी का कलेमा पड़ा है सबका डर मेरे दिल से निकल गया है। तो कहा, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगी ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि दुनिया देखेगी और याद करेगी। सुमैया ने कहा, यह भी हमारे लिए शरफ है, अल्लाह की राह में जिसको जितनी अजियतनाक मौत आती है वो अल्लाह के नजदीक उतना ही मुकर्रब होता है। और फिर सैयदा सुमैया को जो मौत आई है, उन्होंने जो शहादत का जाम पिया है, मेरी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, जरा गौर तो करो, हजरत सुमैया को दरख्त से बांध दिया गया, चाबुक मारे गए इस्लाम छुड़ाने के लिए। और फिर उसके बाद बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि ऊंट की एक पैर से एक पैर सैयदा सुमैया का बांधा गया और ऊंट के दूसरे पैर से सैयदा सुमैया का दूसरा पैर बांधा गया और दोनों को मुखालिफ समत में दौड़ा दिया गया। थोड़ा तसव्वुर करो, ऐसी नफे नाजुक, थोड़ा तसव्वुर करो, चूहे और चिपकली को देखकर डरने वाली मेरी बहनों जरा तसव्वुर करो, जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब ऊंटों के पैर से पैर बांधकर सैयदा सुमैया को, अल्लाहु अकबर, दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया और नाव के नीचे हया की जगह पर जालिम अबू जहल ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत सुमैया ने जामे शहादत नोश फरमाया। ये पहली खातून है जिसने इस्लाम की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है और शहीदा बनने का शरफ हासिल किया है। मुझे बताओ ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज हमें क्या हो गया है? वो जान देकर भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इस्तिकामत का आलम यह है। और यहां ज़ेवरात के लिए, कपड़ों की लालच के लिए, बाइक पर घूमने के झूठे वादों के नाम पर गौर तो कीजिए, कितने सस्ते हो गए लोग। सुमैया कितनी महंगी और कीमती थी कि मक्के के गुंडे सुमैया का सौदा न कर सके। क्यों? इसलिए कि बाजार मुस्तफा में उनका खरीदार खुदा था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। अल्लाह ने मोमिनों की जान को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मोमिनों की शान क्या है? फयक्तुलूना व युक्तलून। वो तो अपनी जानों की हैसियत ही नहीं रखते, वो राय खुदा में लुटाते हैं, जान लुटाते। यहां तो शिरनी बांटकर जन्नत का सौदा कर रहे हैं, शिरनियों पर जन्नत हासिल करना चाहते हैं। न जिंदगी में नमाज है, न रोजा है, न कलमा याद है। हम शिरनी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतनी सस्ती है जन्नत। सुमैया को जान देकर मिले और तुम्हें सिर्फ शिरनी बांटकर, वो भी पर्स में पंसूरा भी पड़ा है और मोबाइल में जिना की फिल्में भी लोड की हुई है। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा मजहब है कि स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी मौजूद है और अंदर कुरान भी डाउनलोड किया हुआ है? कौन से दीन पर अमल कर रहे? बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बाबर रहमत राम, क्या बात कर रखी है। अल्लाह के बंदो, दीन की अहमियत को समझो। ये दीन वो दीन है, अगर घर लुटा कर भी मिल जाए तो सस्ता है और लुटाने वालों ने लुटाया है। करबला उसी का तो नाम है, बद्र उसी का तो नाम है, उहुद उसी का तो नाम है, खंदक उसी का तो नाम है, खैबर उसी का तो नाम है, हुनैन उसी का तो नाम है। ये सब क्या है? यरमूक, कादसिया, ये सब उसी का नाम है। फयक्तुलून व युक्तलून। आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, छोटी छोटी बात पर ईमान का सौदा, ईमान की अहमियत जान। और एक बात आपको कहूं, ईमान वालों में कितने बड़े बड़े दानिश्वर और मुफक्किरीन है, जरा सोचो। क्योंकि अगर इतनी मुसीबत झेल कर भी जिन्होंने ईमान ना छोड़ा, उनको कुछ तो लगा होगा कि ईमान क्या चीज है। ईमान की अहमियत तो समझे हम। आखिरी तौर पे बात अर्ज कर रहा हूं, एक खातून थी जिसका नाम था उम्मे शरीक। उम्मे शरीक ये खातून थी।
بہت عظیم خاتون، یہ دین کی اشاعت کر. اب یہاں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ارتداد سے کون بچائے، استقامت فی الدین کی دعوت کون دے. میں سوچتا ہوں یا اللہ ارتداد سے کون بچائے گا؟ جن کو خود ایمان نہیں پتا، جن کو ایمان نہیں پتا وہ بچوں کو کیا ایمان سکھائیں گے؟ پوچھ لو میری بہنوں سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے. 5 کلمے پوچھ لو کیا ہے. میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، ہمیں بھی بہت کچھ نہیں آتا، ہم بھی بزرگوں کے کفش بردار ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، سب سیکھا، کمپیوٹر سیکھ لیا، موبائل سیکھ لیا، کیا کیا سیکھ لیا، لیکن دین کب سیکھیں گے؟ اور دین جتنا آسان ہے اتنا کچھ بھی آسان. الدین و یسر، دین بہت آسان ہے. یہ کسان بھی سیکھ سکتا ہے، ٹھیلا چگلانے والا مزدور بھی سیکھ سکتا ہے. جتنا دین سیکھنا فرض ہے بہت آسان. نہیں سیکھا، کبھی نہیں سیکھا. میں سمجھتا ہوں 99% خواتین کو وضو آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ ضرور کہوں گا، یہاں پر حالات یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد بھی جو 40 دن تک غسل کا انتظار کرے، یہ حالات ہیں ہمارے گھروں کے. پاک ہونے کے بعد پھر بھی جو لوگ 7 دن تک انتظار کرے غسل کے، یہ حالات ہیں ہمارے گھر کے. ناپاکی کے بعد جو لوگ 3 دن تک کے غسل کی طرف نہ جائے، یہ حالات ہیں ہمارے گھر. دین جانتے ہی نہیں، اور کیا کیا بک دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. ام شریک ایک صحابیہ ہیں اور بڑی عظیم ہے، اور وہ دین کو لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا کرتی تھی، دین کی تبلیغ. اور بہت مخالفت تھی اس وقت اسلام کے حوالے سے، بہت ماری جاتی تھی، پیٹ بہت مار کھاتی تھی، لوگ بہت مارتے تھے. مارنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے ان کا ذکر تو ہم نہیں کرتے، لیکن بہرحال لوگوں نے بہت مارا ان کو. ایک دن مکے والوں نے مشورہ کیا کہ یہ خاتون مانتی نہیں ہے، اس لیے کام کرتے ہیں کہ اس کو مکے سے ہی نکال دو، اور مکے سے نکال کو اس کو مدینے پہنچا دو تاکہ ہمارے گلے سے یہ مصیبت ختم ہو جائے. حالانکہ مکے والے مدینے منورہ جانے نہیں دیتے تھے لوگوں کو، لیکن یہ خاتون کی ہمت کہ اس نے ایسا حیران کیا ان لوگوں کو کہ وہ مدینے منورہ پہنچانے کے لیے تیار ہوئے. لیکن کرتے کیا تھے؟ ہاتھ پیر باندھ کر ام شریک کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا. اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ. کبھی میری بہنوں کو شاید اس کا تصور بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ جس دین کو آج ہم بہت معاذ اللہ ہلکا سمجھ رہے نا، بہت عورتیں بیوہ ہوئی ہے تب یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا. بہت چھوٹے چھوٹے ننھے بچے یتیم ہوئے تب یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں تب یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. حضور کی 2 شہزادیوں کو طلاق دی گئی ہے تب یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حنظلہ میدان جنگ میں جا کر کے پہلی رات کی دلہن کو بیوہ کروایا ہے تب جا کر یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا. یہاں اذان ہوگی؟ اچھا، اذان یہاں بھی ہو جائے گی. ہاں ٹھیک، سن لیں. علماء مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں کیونکہ ابھی اذان ہونے والی ہے. کسی ایک مسجد کی اذان کا جواب دینا کافی ہوتا ہے، آپ بدگمان مت ہوئیے گا. یہ مسئلہ ہے، علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے. سوچو تو صحیح، کتنوں کے ارمانوں کا خون بہا ہے جب کہیں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارمانوں کی تکمیل ہوئی. حضور تو یہی چاہتے تھے نا. کیا چاہتے تھے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. غلبہ دین کے لیے آئے تھے. ذرا سوچو تو، حنظلہ کی بیوی کے دل سے جا کے پوچھو، اگر شوہر 3 دن بزنس کے نام پر سفر کرے تو عورتوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. بار بار فون کر کے کہتی ہے کب آؤ گے کب آؤ گے. حنظلہ کی بیوی کا درد تو کوئی محسوس کرے. جس کا شوہر گیا ہے تو یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ مجھے جلدی سے جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میں مجرم ہو جاؤں کہ حضور کے بلاوے پر میں پہنچا تو تھا لیکن دیر سے پہنچا تھا. تو وہ خاتون کہتی ہے جانے والے ضرور جا، لیکن یہ وعدہ کر کے جا. آج تو اکیلے چھوڑ کے میدان میں جا رہا ہے، لیکن جب تو جنت میں جائے گا تو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا، اپنے ساتھ لے کر جائے گا. میں وہ خاتون ہوں، اگر تم واپس پلٹ کر آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہ آ سکے تو پوری زندگی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی.
یہ دین کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے کتنے بچوں کی خوشیاں مٹی میں ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ گل کھلا ہے۔ آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں، زنا کے اڈوں کی خاطر فتنہ ارتداد کی طرف، بیوٹی پارلروں کے ذریعے فتنہ ارتداد کی طرف، اپنی خواہشات کے لیے فتنہ ارتداد کی طرف جانے والوں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان سب کی خوشیوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے نفس کی خوشی کے لیے اتنے پاکیزہ لوگوں کی خوشیوں کو مٹی میں ملایا تھا، بتاؤ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پورے خاندان سمیت 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر رکھے گئے۔ حضور کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں کھائی، پتیاں۔ حضرت جعفر طیار بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، چمڑا جلا کر کے بچے اس کو پیس کر گھول کر کے پی لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال ہے، کوئی چھت نہیں تھا۔ کیا 3 سال میں بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا 3 سال میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 3 سال میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟ بتاؤ تو صحیح، جس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اتنی محنتیں کی گئی ہے، اللہ اکبر، وہ دین اتنا سستا ہو گیا کہ زیور، کپڑے، رشتے ناتوں کی بنیاد پر اس کا سودا ہو جائے۔ نہیں، حضرت ام شریک، اس کو بہت مارا گیا، ستایا گیا، آخر کار کیسے مدینے پہنچا دو، ہاتھ پیر باندھ کے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ام شریک کو بٹھایا، اور جہاں رکتے غصے میں تھے وہاں حضرت ام شریک کو دھوپ میں ڈال دیتے اور خود چھاؤں میں جا کر سائے میں بیٹھ جاتے۔ ام شریک خوش تھی کہ مجھے تو محبوب کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہے، چند لمحوں کے بعد مجھے سکون مل جائے گا۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، خود کھاتے ان کو نہ کھلاتے، خود پیتے ان کو نہ پلاتے۔ ایک دن ایسا لگنے لگا ام شریک کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، کئی دن سے نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا ہے، اوپر سے اونٹ کی ننگی پیٹھ کی سواری ہے، کروں تو کیا کروں؟ ایسے میں موت قریب نظر آنے لگی۔ ام شریک نے سوچا کروں تو کیا کروں؟ اچانک آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک نور کی ڈول بالٹی نظر آئی، جو منہ کے قریب آتی ہے اور ایک گھونٹ پلاتی ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے، پھر منہ کے قریب آتی ہے، گھونٹ پلاتی ہے، پھر اوپر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ام شریک بعد میں یہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں سیر ہو کے پیوں، بعد میں وہ نور کی بالٹی ان کے سپرد ہو جاتی ہے، خود پیا، سیر ہو کر پیا، اور اس کے بعد پھر اپنے بدن پہ بھی ڈال لیا۔ جس وقت وہ لوگ جنہوں نے دھوپ میں ڈالا تھا اسلام سے دور کرنے آئے تھے اور کوشش کر رہے تھے، جب وہ لوگ آ کے دیکھا کہ یہ تو بالکل سیر ہے، چہرے پہ تراوت ہے، چہرے پر خوشی ہے، چہرے پہ مسرت ہے، کپڑے پانی میں بھیگے ہیں، تو کہا کیا تو اپنے آپ کو کھول کر کے ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا؟ آپ نے کہا نہیں واللہ۔ پھر ساری داستان بتائی، ان کو یقین نہ آیا، تو اس کے بعد پتہ ہے انہوں نے اپنے مشکیزے کھولے، اور مشکیزے کھولنے کے بعد دیکھا جیسے مشکیزے انہوں نے بھرے تھے ویسے بھرے کے بھرے مشکیزے ہیں، تو ان کو یقین آ گیا۔ اور جو لوگ دین سے دور کرنے آئے تھے، ام شریک کی استقامت کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اپنا دین اتنا سچا دین ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ کی استقامت کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کی بیوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کے جب فرعون کی بیوی مسلمان ہوگی، مومنہ ہوگی، سوچو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ مومنہ ہو گئی۔ فرعون نے اپنے گرگوں سے کہا کہ میری بیوی تو رب موسیٰ کی عبادت کرتی ہے، میری عبادت نہیں کرتی۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر کو بیوی سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ شوہر کو بیوی سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اگر فرعون کا کردار پڑھنے کا وقت ہوتا تو میں ضرور پڑھتا، لیکن یہاں وہ ٹائم نہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، فرعون کی ساری گنڈا گردی کو حضرت آسیہ جانتی تھی، اس کے سارے کرپشن کو جانتی تھی، اس کی ساری گندگی کو جانتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ جلدی سے اپنے شوہر کو پیر نہیں بناتے ہیں، تو آسیہ خدا کیسے مان لیتی؟ اندازہ تو فرمائے نا، یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آسیہ کے بارے میں کہا وہ تو رب موسیٰ کی عبادت کرتی ہے، اس لیے اس کو اس طرف لانا ہوگا۔ حضرت آسیہ کو زمین پہ لٹا دیا۔ پہلے تو بہت سمجھایا، جب نہ مانی کہا کہ رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ اور یاد رکھنا
یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جو نری توحید بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو اس کے سوا کسی کو نہ مانو، وہ لوگ کبھی بھی توحید کے صحیح علم بردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کو جب جب پہچنوایا گیا تو اللہ کے مقبول بندوں کے ذریعے سے پہچنوایا گیا۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کے بندوں کا ذکر شرک کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ خدا کے بندوں کا، مقبول بندوں کا ذکر پختہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو دریا میں رستے بن گئے، تو یقین اس طرح پختہ ہوتا ہے، جب موسیٰ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو رب موسیٰ کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور نے اشارہ کر کے ٹکڑے کر دیا چھان کے، تو پتا چلتا ہے جب محبوب جسے ہم عبدہو کہتے ہیں، جب ان کی قوت کا یہ عالم ہے تو رب محمد کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی خاص بات ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آج کل لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہے، لوگ عجیب عجیب توحید کے نام پہ باتیں کہتے ہیں صابر پاک نے خود کا جنازہ پڑھایا، کہہ دو گے تو شرک ہوگا۔ میں نے کہا نادان، شرک نہیں ہوگا، یقین پختہ ہوگا کہ جب بقائے صابر کا یہ عالم ہے تو رب صابر کی قیومیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بات اصل میں بتانا ہوتا ہے۔ جب عبد القادر جیلانی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا، یہ بات بتانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت آسیہ کو بہت ورگلایا، نہ مانی تو کہا اس کے ہاتھوں میں میکیں ٹھوک دی جائے، اور حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پیر میں میکیں ٹھوک دی گئی، کھوٹیاں ٹھوک دی گئی، اور حضرت آسیہ وہ بے چین رہی۔ بلکہ حضرت آسیہ جب تک فرعون اور اس کے گنڈے وہاں کھڑے رہتے، حضرت آسیہ دھوپ میں رہتی، جب وہ چلے جاتے تو فرشتے ان کے سر پر سایہ کر دیا کرتے۔ یعنی جو لوگ دین پر ڈٹتے ہیں وہ رسوا نہیں ہوتے، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی دین پہ ڈٹ کے تو دیکھے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے۔ دیکھو یہ وقت تو ڈٹنے کا ہے، ہٹنے کا نہیں ہے، ڈٹنے کا ہے۔ اور مومن کی شان ہے ہر دور ڈٹنے کا ہے۔ جس دن مومن ڈٹتا ہے اس دن زمانہ ہٹتا ہے۔ اگر سب کو ہٹانا ہے تو خود کو ڈٹانا پڑے گا۔ ثم استقاموا، ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر۔ ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ، اب ادھر ادھر نہ دیکھو، بلکہ مصیبت دے تو بھی راضی ہے اور راحت دے تو بھی راضی۔ بلکہ ہم نعمت اور مصیبت نہیں دیکھتے بلکہ دینے والے ہاتھ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے وہ جو دے دے، بیماری دے تو حضرت ایوب کی طرح لے لیا کرو، اور شفا دے تو بھی ایوب کی طرح لے لیا کرو۔ ایک بات کہوں، جب بیماری دیتا ہے نا تو پھر خود خیریت بھی پوچھتا ہے، کوئی مومن تو بن کے دیکھے۔ حضرت ایوب سے کسی نے پوچھا تھا، اتنے بیمار رہے، اتنے بیمار ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر آج اچھے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، دونوں دور میں اچھا دور کون سا ہے؟ حضرت ایوب کہتے ہیں جب بیمار تھا تو مزے ہی کچھ اور تھے، اس کی تکلیف دینے کے انداز بھی جدا ہیں۔ تو کہا کون سا اچھا مزہ آتا تھا؟ کہا جب بیمار تھا کوئی دوست یار نہیں تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو پہلی بات یاد رکھنا بہنوں، جس دن سب ساتھ چھوڑتے ہیں اس دن رب کی مدد آتی ہے۔ جب تک سب کھڑے ہیں رب کی مدد کا تصور مت کرو۔ جس دن سب ساتھ چھوڑ دیتے، قرآن نہیں کہتا کہ لوگوں کو جھنجھوڑا گیا تو کہا متا نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ جب سارے ناطقے بند ہو گئے تو پھر آواز آئی نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اور پھر مدد آئی، لوگوں نے دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا مولا، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اللہ و رسولہ مولا، جس کا کوئی مددگار نہ، اللہ رسول اس کے مددگار ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں جب بیمار تھا اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، سوائے بی بی رحمت کے علاوہ کوئی ساتھ نہ تھا، تو روزانہ سرگوشی کی جاتی تھی اور مشیت پوچھتی تھی پیارے ایوب کیسے ہو؟ تو میں کہتا تھا الحمدللہ۔ تو یار پوچھتا تھا کیسا ہے، اور ہم کہتے تھے الحمدللہ، جب سے اچھا ہو گیا ہوں،
اب وہ آواز نہیں آتی. اس آواز میں اتنا مزہ تھا کہ کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں ہے. کوئی اس کا ہو کر تو دیکھے. اللہ اکبر. تو جس نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کیا مدد آئی. قرآن کہتا ہے کیا ہوتا ہے جو ڈٹ گیا. تتنزل علیہم الملائکہ. یہ عربی زبان کا حسن ہے. قرآن نے کیا بات کہی ہے. اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیونکہ عربی زبان میں واحد تثنیہ جمع قلت جمع کثرت. نہ واحد کا سیگا نہ تثنیہ کا سیگا نہ جمع قلت کا سیگا. جمع قلت 3 سے شروع ہوتا ہے 9 پہ ختم ہوتا ہے. قرآن نہیں کہتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے جمع کثرت کے ساتھ ملائکہ. نہ ایک فرشتے آتے ہیں نہ 2 آتے ہیں نہ 3 آتے ہیں نہ 9 آتے ہیں. فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا. فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. غم مت کر خوف مت کھا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس جنت کا جس سے تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی بشارت لے. اور ہم کوئی مددگار نہیں ہے نا. فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر اللہ کے دین پہ ڈٹو گی استقامت کے ساتھ, کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ کی مدد آئے گی, فرشتوں کی مدد آئے گی. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو مذہب سکھاؤ, اپنے بچوں میں قناعت پیدا کرو, اپنی بچیوں کے اندر قناعت پیدا کرو کہ لوگ روٹی کے اور بوٹی کے چکر میں ہم سے ہمارا دین نہ چھین سکے. اپنے بچوں کو صحابہ کی داستان سناؤ, اپنے بچوں کو اہل البیت کی داستان سناؤ, اپنے بچوں کو انبیاء کی داستان سناؤ اور ان کے اندر عزم پیدا کرو, ایمان کی اہمیت پیدا کرو, عقیدے کی اہمیت پیدا کرو, اپنے بچوں میں یقین پیدا کرو تاکہ ہمارے بچے ایمان پر ڈٹے. میری بہنوں, ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آخری جملہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں فلاں مقدر کا سکندر ہے, فلاں مقدر کا سکندر ہے. میں نے کہا سکندر کیا اور اس کی حیثیت کیا اور اس کی اوقات کیا. سکندر وہ ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا, یہی سکندر ہے. میں نے کہا کیا حیثیت ہے اس کی. سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے. کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی, پھر بھی مرا تو جنازے میں ہاتھ خالی لے کر گیا. اس کے مقدر میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے مگر دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. اور سکندر تو ہمارے مقدر پہ رشک کر کہ تیری قسمت میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے اور ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے. اور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, جنازے میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جائیں. ہم سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب ہے, لیکن حضور سے وفا کرو گے تو, اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرو گے تو. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے, دین پر استقامت سیکھیں, اپنے بچوں کو دین پر استقامت, خواہشات کو کچل دیں اور جذبہ پیدا کریں کہ دین کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے گا قربان کر دیں گے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا. نبی کا جاہو جلال دیں گے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم.